بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. مطالعہ پاکستان کلاس 9 کے لیکچر نمبر 12 میں جو آپ کی بک میں پیج نمبر 18 اور 19 پر ہے، اس میں ٹاپک ہے کرپس مشن 1942. 1942 میں انگریز حکومت نے ایک مشن بھیجا تھا جس کا ایک خاص اپنا مقصد تھا. مشن مقصد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جس کی سربراہی سر اسٹیفرڈ کرپس کر رہے تھے. اس لیے اس مشن کو نام دیا گیا کرپس مشن، جو کہ 1942 میں انگریز حکومت نے ہندوستان کو بھیجا تھا. تو وہ پڑھتے ہیں. دوسری جنگ عظیم، جس کا آغاز 1939 میں ہوا تھا اور 1945 تک یہ جنگ جاری تھا، جس میں دو بڑی طاقتیں جنگ اب آمنے سامنے تھے، ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار تھے. ایک کو ایکسس کہا جاتا تھا، جس کو لیڈ کر رہے تھے جرمنی اور جاپان. دوسرا تھا الائڈ فورسز، جس کے سربراہان میں برطانیہ، فرانس، رشیا، چائنا اور USA. یہ دوسری جنگ عظیم جب 1939 میں شروع ہو گئی اور برطانیہ کا جرمنی کے خلاف اعلان جنگ یہ ہوا، تو وائسرائے ہند یعنی ہندوستان کی وائسرائے نے بھی جرمنی کے خلاف اعلان جنگ کیا. یہ جب اعلان کیا گیا تو کانگریس اس اعلان پر ناراض ہوا اور اپنی حکومتوں سے استعفیٰ دے دیا. اگر آپ کو پچھلی لیکچر میں یاد ہو تو ہم نے 1937 میں انتخابات کے متعلق پڑھا تھا اور پھر کانگریسی وزارتیں یا کانگریسی حکومتوں کے بارے میں پڑھا تھا کہ انتخابات ہو گئے 1937 میں، صوبائی انتخابات ہو گئے تھے، اور انہی انتخابات کے نتیجے میں کانگریس نے 11 میں سے 8 صوبوں میں حکومت بنائی تھی. تو جب کانگریس انگریز حکومت سے ناراض ہوا تو انہوں نے ان حکومتوں سے استعفیٰ دے دیا، یہ کہہ کے کہ آپ نے جنگ کا اعلان کیا اور ہم سے مشاورت نہیں کی، جو کہ ایک اہم مشاورت آپ کو کرنی چاہیے تھی. اور دوسرا یہ کہ آپ نے ہمیں ایک غیر ضروری جنگ میں دھکیلا ہے، آپ کو اس کی ضرورت ہوگی، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. تو اس وجہ سے آپ نے ہمیں ایک غیر ضروری جنگ میں دھکیل دیا، جس سے ہمیں بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے. اس کی وجہ سے کانگریس ناراض ہو اور حکومت سے استعفیٰ دے دیا. اس دوران انگریز حکومت نے کوئی اپنا کان نہیں دھرا، انہوں نے اس کو اگنور کیا. لیکن 1941 میں جاپان نے چین پر حملہ کیا. جاپان جنہوں نے چین پر حملہ کیا جرمنی کا ساتھی تھا اور چین برطانیہ کا ساتھی تھا. اس وجہ سے جو انگلینڈ تھا اور انگلینڈ کے دیگر جو اتحادی افواج تھے اور اتحادی ممالک تھے، انہوں نے انگلینڈ پر دباؤ ڈالا کہ آپ جا کے ہندوستانیوں کے ساتھ بات چیت کرے اور ان کے ساتھ معاملات حل کرے تاکہ وہ ہماری حمایت کرے جنگ کے دوران. اور اگر جاپان حملہ کرتا ہے ہندوستان پر، کیونکہ ہندوستان پر حملے کا خدشہ تھا جاپان کی طرف سے، تو ان کا خیال تھا کہ اگر ہندوستان ہم سے ناراض ہے تو پھر یہ آسانی سے جاپان ہم سے ہندوستان چھین سکتے ہیں، جو کہ جنگ میں ایک بہت بڑی ناکامی ہوگی برطانیہ کے لیے. اور برطانیہ اور ان کی اتحادی افواج ایسا کبھی بھی نہیں چاہتے تھے. اس وجہ سے ہندوستانیوں کو منانے کے لیے، خصوصی طور پر کانگریس کو منانے کے لیے، انگریز حکومت نے سر اسٹیفرڈ کرپس کی سربراہی میں ایک وفد بھیجا یا ایک مشن بھیجا. وفد میں 3 ممبران شامل تھے. وفد جب ہندوستان آیا اور ہندوستان میں بڑے رہنماؤں کے ساتھ ملاقاتیں کی، خصوصی طور پر کانگریس پارٹی کے رہنماؤں سے ملاقاتیں کی، تو ان ملاقاتوں کے بعد انہوں نے اپنے یہ تجاویز پیش کیے کہ جنگ کے بعد ہم کیا کرنے والے ہیں. ابھی آپ مان جائیں، ابھی آپ ہمارا ساتھ دے دیں اور آگے مستقبل میں ہم آپ کے لیے یہی حقوق، یہ کام کریں گے. تو انہوں نے تجاویز اپنے پیش کیے. نمبر 1، جنگ کے بعد ہندوستان
کی آزادی کو ممکن بنایا جائے گا، یعنی جنگ کے بعد ہندوستان کو آزادی دے دی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی ہندوستان انگریزوں کے قبضے میں ہوگا، یہ اس میں تجویز ہے۔ نمبر 2، جنگ کے دوران دفاع کی ذمہ داری انگریز حکومت پر ہوگی، یعنی جب ابھی انگریز ہندوستان کو آزادی نہیں دیں گے تو اسی دوران ہندوستان کی دفاع جو ہے وہ ہندوستانی نہیں کریں گے بلکہ انگریز حکومت کرے گی، اپنی طریقے سے وہ ہندوستان کی دفاع کو ممکن بنائیں گے۔ ابھی دفاع کی ذمہ داری وہ ہندوستان کو سونپنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ نمبر 3، ایک کل ہند یونین ہوگا، یعنی ہندوستان پورا ایک یونین ہوگا، ایک فیڈریشن ہوگا، جس طرح ابھی پاکستان ایک فیڈریشن ہے جس میں 4 صوبے ہیں، اسلام آباد ہے، گلگت بلتستان ہے وغیرہ۔ تو کہا گیا کہ ہندوستان ایک کل ہند یونین ہوگا جو کہ صوبوں اور اس وقت جو دیسی ریاستیں تھے، شاہی ریاستیں تھے، کہا گیا کہ یہ ان دونوں قسم کے علاقوں پر مشتمل ہوگا، دیسی ریاستیں اور صوبے۔ اچھا، نمبر 4، کہا گیا کہ ایک آئین ساز اسمبلی قائم کی جائے گی۔ یہ آئین ساز اسمبلی جو قائم کی جائے گی یہ آئین بنائے گی، اور یہ جو اسمبلی وجود میں آئے گی اور پھر یہ جو آئین بنائے گی یہ حکومت برطانیہ کے لیے قابل قبول ہوگا یہ آئین، یعنی یہ اسمبلی جیسا بھی آئین بنائے گی، جو بھی آئین بنائے گی، یہ آئین بنانے میں خود مختار ہوگی اور انگریز حکومت اس کو ایکسیپٹ کرے گی۔ نمبر 5، اگر یونین سے کوئی صوبہ الگ ہونا چاہے تو وہ ہو سکتا ہے، یعنی ایک کل یونین ہوگا، اس میں کئی سارے صوبے ہیں، اگر کوئی صوبہ یونین سے الگ ہونا چاہتا ہے تو وہ یونین سے الگ ہو سکتا ہے، ان کو آزادی ہے، ان کو یہ فیصلہ لینے میں خود مختاری حاصل ہوگی۔ یہ تجاویز اس اسٹیفرڈ کرپس مشن نے پیش کیے اور کہا کہ ابھی جنگ کے دوران آپ ہمارے حمایت کریں، اور حمایت کے بعد جب جنگ ختم ہوگی تو اس کے بعد ہم یہی اقدامات اٹھائیں گے، یہ سب کچھ کریں گے جو میں نے آپ کو بتایا۔ تو اس کے اوپر کانگریس اور مسلم لیگ کا رد عمل آیا۔ ان تجاویز کو کانگریس نے بھی مسترد کیا اور لیگ نے بھی مسترد کیا۔ کانگریس نے بھی اس کو 2 وجوہات کی بنا پر مسترد کیا اور مسلم لیگ نے بھی ان تجاویز کو 2 وجوہات کی بنا پر مسترد کیا۔ کانگریس نے ان تجاویز کو اس لیے مسترد کیا کہ ایک تو اس میں جنگ کے بعد ہندوستان کی آزادی کی بات کی گئی تھی، کانگریس چاہتا تھا کہ فوراً ہندوستان کو آزادی دے دی جائے، لیکن مشن نے ہندوستان کے بعد آزادی کا کہا تھا، اس وجہ سے یہ کانگریس کو قابل قبول نہیں تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے ان تجاویز کو مسترد کیا۔ دوسرا، کانگریس نے اس کو اس لیے بھی مسترد کیا کہ اس میں اگر یونین سے کوئی صوبہ الگ ہونا چاہے تو ہو سکتا ہے۔ اس پوائنٹ پر بھی کانگریس کو اعتراض تھا، یعنی اس پوائنٹ سے کانگریس کو پاکستان کی بو آتی تھی کہ انگریز نے مسلمان جو اکثریتی صوبے ہیں وہ الگ ملک چاہتے ہیں اور انگریز نے اجازت دے دی، تو اس طرح تو پاکستان بن جائے گا۔ اس پوائنٹ پر اعتراض ہونے کی وجہ سے بھی کانگریس نے ان تجاویز کو مسترد کیا۔ مسلم لیگ نے بھی ان تجاویز کو مسترد کیا 2 وجوہات کی بنا پر۔ ایک تو یہ کہ ان تجاویز میں کلیئر کٹ واضح طور پر پاکستان کی آزادی کے بارے میں بات نہیں کی گئی تھی، تو مسلم لیگ ناراض تھا کہ آپ کلیئر کٹ بتا دیتے کہ ہم پاکستان مسلمانوں کو دیں گے تو پھر ہم جنگ کے بعد تک بھی انتظار کر سکتے تھے، ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے، لیکن آپ کو کلیئر کٹ ہمارے مطالبے کو ماننا چاہیے تھا، نہیں مانا ہے، اس وجہ سے
ہم ان تجاویز کو نہیں مانتے۔ دوسرا، وفد جب آیا تو انہوں نے کانگریس کے ساتھ ملاقاتیں کی لیکن مسلم لیگیوں کے ساتھ ملاقاتیں نہیں کی۔ اس وجہ سے مسلم لیگ بھی ناراض تھا کہ آپ نے بات چیت میں ہمیں اعتماد میں نہیں لیا تھا، اس وجہ سے ہم یہ ان تجاویز کو مسترد کرتے ہیں۔ یہ مشن آیا، تجاویز پیش کیے، لیکن بڑے پارٹیوں نے ان کو مسترد کر دیا، ان کے تجاویز کو۔ اس وجہ سے یہ مشن ناکام ہو کے واپس لوٹا۔ تو لیکن اس سے مسلمانوں کو اور مسلم لیگ کو ایک فائدہ ہوا۔ فائدہ یہ تھا کہ پہلی دفعہ انگریز نے یہ مان لیا، تسلیم کر لیا کہ اگر مسلمان الگ ہونا چاہتے ہیں اور ہندوستان کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان کو قائم کرنا چاہتے ہیں تو انگریز کو کوئی اعتراض نہیں ہے، انگریز ایسا کرنے کی مخالفت نہیں کرے گی۔ پہلی دفعہ انگریز نے یہ مان لیا۔ اچھا، یہ جو ٹاپک ہے کرپس مشن، اس میں اگر کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو۔